پر سلطنت ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ طاقت کھو چکی ہے۔ ایران خطے میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو پیچیدہ شطرنج کا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایران آخر چاہتا کیا ہے؟ اس کا ماضی موجودہ دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ ہیں وہ 5 وجوہات جن کی وجہ سے ایران اتنے تنازعات میں الجھا ہوا ہے۔ شاندار ماضی۔ سب سے پہلے تو 21ویں صدی کے ایران کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ ایشیا کے چوراہے پر واقع ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ امپائر اپنے عروج میں دنیا کی تقریباً آدھی آبادی 50 ملین افراد پر حکمرانی کرتی تھی۔ ایرانی اشرافیہ بلکہ بہت سے عام ایرانی لوگوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایران کا ایک شاندار ماضی ہے اور وہ علاقائی اور عالمی معاملات میں اہم کردار کا مستحق ہے۔ سینکڑوں سال تک کئی سلطنتوں نے اس علاقے پر حکومت کی۔ 7ویں صدی کے بعد عربوں نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایران نے عالمی سطح پر دھوم مچا دی جب برطانیہ نے ایران میں تیل دریافت کیا۔ اگرچہ ایران کبھی برطانوی کالونی نہیں تھا، لیکن اینگلو ایرانی آئل کمپنی کی تشکیل کی وجہ سے برطانیہ کا ایران میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ سن 1953 میں امریکہ نے برطانیہ کی مدد سے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا اور پھر ایران پر بے تحاشا اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس کی معیشت بکھر گئی۔ مغرب نواز بادشاہ رضا پہلوی نے 26 برس تک نسبتاً پرامن حکمرانی کی۔ There seems to be no place for the past in Tehran, the present capital. 1979 میں This is the man they call the father of the revolution, and this is the moment that millions in Iran have been waiting for. آیت اللہ خمینی ملک کے سپریم لیڈر بن گئے اور ایک نئے ایران پر حکومت کر رہے ہیں جس کی بنیاد مذہب ہے۔ It's extraordinary how one man can command such adoration. جب خمینی واپس آئے تو انہوں نے اپنے سیاسی عزائم ظاہر کرنے میں وقت ضائع کیا، جس سے ہمیں اپنی اگلی وجہ کا پتہ چلتا ہے، امریکہ۔ The crowd shouted, "Death to the Americans, death to the Shah, death to Carter." انقلاب ایران کے ساتھ ایران نے مغربی طاقتوں سے اپنے اتحاد کو یکسر ختم کر دیا۔ ما پیروزیمون وقتی است که دست این اجانب از مملکتمون کوتاه شود۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب ایرانی طالب علموں نے تہران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 444 روز تک جاری رہا اور اس کے بعد ایران پر عالمی پابندیاں لگیں۔ لیکن اس کے بعد سے ایران نے خود کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کی ہے جس سے وہ امریکہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کی مسلسل کوشش سمجھتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان تشدد کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ The United States has admitted it shot down an Iranian airliner over the Gulf early this morning. We had him, got it. It was a dead on. The Iranians say 290 people were on board, 66 of them children. امریکہ نے 2020 میں ایران کے ایک بااثر جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا۔ American officials say the airstrike that killed Qasem Soleimani was carried out in self-defense. Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone. سن 2023 میں اسرائیل اور غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد کے 4 ماہ میں
امریکہ نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے اس کے ٹھکانوں پر 170 حملے ریکارڈ کیے، جو کہ 4 ماہ پہلے کے مقابلے میں 20 گنا اضافہ ہے۔ تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے جوابی حملے کی دھمکی دی۔ Make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. اس کے بعد امریکہ کے ٹھکانوں پر حملوں میں نمایاں کمی ہوئی۔ ایران خود کو خطے کی سب سے زیادہ امریکہ مخالف حکومت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اتحادی بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیشہ دوسرے فریق کے دشمن کا ساتھ دیا ہے۔ وہ روس کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں۔ امریکہ نے ایران پر روس کو ہتھیار مہیا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسے تہران کی جانب سے ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نہ صرف امریکہ کو خطے سے باہر دھکیلنا چاہتا ہے بلکہ وہ اس خلا کو پر کرنا بھی چاہتا ہے۔ لیکن مشرق وسطی میں 2 بڑی طاقتیں غلبہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں۔ پہلے اسرائیل۔ ایران اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد اسرائیل کو۔ Do not test Israel's resolve. اور اسی لیے اس نے ایرانی سرزمین پر حملے کو روکنے کے لیے خطے میں اپنے پراکسیز کا نیٹ ورک قائم کیا ہے، جسے مزاحمت کے محور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مشرق وسطی میں ایرانی اثر و رسوخ ملیشیا گروپوں کے ساتھ اتحاد کی شکل میں ہے، جسے پراکسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں کے ساتھ ساتھ عراق، شام اور بحرین میں کئی مسلح گروہ شامل ہیں۔ کئی مغربی ممالک ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ایران ایک حد تک ہمیشہ اس کی تردید کرتا ہے۔ گروه‌های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمیگیرند. یہ نیٹ ورک پہلے سے کہیں زیادہ مربوط ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ باصلاحیت ہے، لیکن واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے نے ایران کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اکتوبر 2023 کو حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل میں حملہ کیا اور 1200 افراد کو ہلاک کر دیا، جس نے اسرائیل فلسطین تنازع کی سب سے مہلک جنگ چھیڑ دی۔ ایران نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، لیکن حماس کے اقدامات کی کھلے عام حمایت کی ہے۔ اس کے بعد سے ایران نے حماس کی اخلاقی حمایت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو اب شدید دباؤ میں ہے۔ ایران نے کوشش کی ہے کہ وہ حزب اللہ اور دوسرے اتحادیوں کو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے آنے سے بچائے۔ مزاحمت کے محور میں شامل ہر رکن کے ایران کے ساتھ ایک جیسے تعلقات نہیں ہیں۔ حزب اللہ سب سے زیادہ قابل ہے، یہ ایران کے مزاحمتی محور کے تاج کا ہیرا۔ 1980 کی دہائی میں ابھرنے والا حزب اللہ جنوبی لبنان میں قائم ہے اور اسرائیل کی شمالی سرحد پر فوجی خطرہ ہے۔ تہران میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ اسرائیل پہلے حماس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور پھر حزب اللہ کے پیچھے آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یہ تنازع اتنا تباہ کن ہو کہ اگلی بار اس پر براہ راست حملہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب بھی ایران کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ یہ مشرق وسطی کی سب سے بڑی سنی طاقت ہے، جبکہ ایران سب سے بڑی شیعہ طاقت ہے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے ان دو مسلکوں میں اختلاف اس پر ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں۔
अगरचे दोनों ममालिक में कभी बरह रास्त जंग नहीं हुई है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब दहाइयों से प्रॉक्सी तनाज़ों में उलझे हुए हैं। ईरान खत्ते की सबसे बड़ी शिया रियासत होने के नाते खुद को मशरक़ वस्ता के मुसलमानों और ख़ास तौर पर शिया बरादरी का लीडर समझता है। यमन में हूसी बागियों की मदद करके वो सऊदी अरब की पोजीशन को कमज़ोर करना चाहता है। 2015 से यमन में खाना जंगी शुरू होने के बाद से हूसी जो हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ लड़ रहे हैं। 2023 में खत्ते में कशीदगी में इजाफा हुआ। हूसी बागियों की जानिब से बहर अहमर में बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हूसी बागी आधे से ज्यादा यमन को कंट्रोल करते हैं। वो अपने आप में एक ताकत हैं। वो ईरान की बात सुनते हैं। While the Houthis are pulling the trigger, so to speak, they're being handed the gun by Iran. लेकिन जरूरी नहीं कि वो ईरान के हर हुक्म की तामील करें। ईरान हूसियों को असलहा फराहम करने की तरदीद करता है। उसका कहना है कि वो उनकी सियासी हिमायत करता है। शाम की जंग में भी ईरान ने अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार किया। This war pitches the government against an armed rebellion. ईरान की पोजीशन वाज़ेह थी कि जिसे सऊदी अरब की हिमायत हासिल है वो उसका मुखालिफ है, लिहाजा उसने असद की हिमायत की। इसने अरब और मगरिबी हिमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ बशार उल असद की हुकूमत को मदद फराहम की। ये नज़रियाती नहीं था, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, ये हकीकत पसंदाना था। इससे ये भी वाज़ह होता है कि ईरान हमास की हिमायत क्यों करता है, जो कि सुन्नी है। ईरान ये जाहिर करता है कि उसके स्ट्रेटेजिक मकासद अक्सर मसलक से बालातर होते हैं। जब भी ईरान को बैरूनी ख़तरे का सामना हो, चाहे वो हकीकी या गैर हकीकी हो, ईरान ऐसे ग्रोहों की हिमायत करने से गुरेज नहीं करता जो ज़रूरी नहीं कि मजहबी तौर पर उसके करीब हों। दिफाई हिकमत अमली। ईरान इस लड़ाई को अपनी सरहदों से दूर रखने की कोशिश करता है, जो हमारी पांचवी और आखिरी वजह है। उन्नीस सौ 88 में ईरान इराक जंग खत्म होने के बाद से ईरान ने अपनी सरजमीन पर कोई जंग नहीं लड़ी। The tank is Iraqi. The town was Iranian. इस जंग का ईरान पर एक बुरा असर पड़ा, क्योंकि ईरान इराक से कम 3 गुना बड़ा है और फिर भी ईरान इराक को शिकस्त देने के काबिल नहीं था। Many civilians died in the attack, and the signs of panic to escape are everywhere to be seen. ईरान को जंग के असर से निकलने में काफी वक्त लगा। उसके बाद से उसकी फौजी हिकमत अमली का मकसद बराह रास्त तसादुम से बचना है। उसकी वजह से ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान की बराह रास्त तसादुम से बचने की हिकमत अमली इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। जनवरी 2024 में ईरान ने इराक, शाम और पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया था और पाकिस्तान जो कमजोर नजर नहीं आना चाहता था, उसने जवाबी कार्रवाई की। तेहरान में जिसे दिफा के तौर पर देखा जाता है, इसे बाकी खित्ते में जारहाना अंदाज में देखा जाता है। और मुझे डर है कि इस हकीकत की वजह से कि गजा में जंग के नतीजे में ईरान की इलाकाई मुजाहिमत की साख कम हो गई है, अब वो इस कमी की तलाफी जोहरी डिटेरेंस के जरिए करने की कोशिश कर सकता है, जो बुनियादी तौर पर हतमी डिटेरेंस है। We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. मगरिबी ताकतों की जानिब से ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें की गईं, लेकिन सदर ट्रंप ने उस मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जिसका मकसद उसको महफूज बनाना था। The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. तमाम सन 2023 के आखिर में अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना था कि उसका ख्याल है कि ईरान उसे बनाने से चंद हफ्ते दूर है। ईरान खित्ते में क्या चाहता है? ईरान की इस्लामी जमहूरिया ने बहुत से दावे पूरे नहीं किए हैं जो उसने किए थे।
یہ ایک ایسا ملک ہے جو کئی سالوں سے اسلحے کی پابندی کی زد میں ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے خطے میں جس کے حریف اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور